بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ تو فخر زمان جو کہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھے بڑے عرصے سے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو پی سی بی نے باہر کر دیا، ان کو ہونا چاہیے پاکستان کی اسکواڈز میں، چاہے ٹیسٹ ہو، چاہے ون ڈے ہو، چاہے T20 ہو. اس تمام باتوں کا خلاصہ فخر زمان خود کر گئے ہیں. چیمپئنز کپ آج کل جاری ہے اور ان کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے. مارخورس کی ٹیم میں وہ کھیلتے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے پرفارمنس بھی لاسٹ میچ میں دی. لیکن ان کو باہر کرنے کی جو وجہ، عاقب جاوید جو پاکستان کے اس وقت عبوری ہیڈ کوچ ہیں، اس سے پہلے سلیکٹر بھی تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ فخر از فٹ بٹ ہی از ناٹ میچ فٹ. میچ فٹنس الگ ہوتی ہے، فٹنس الگ ہوتی ہے، اور فخر خود بھی ریہیب کر رہے تھے، جس کی تصویر انہوں نے خود سے ڈالی سوشل میڈیا پر. لیکن اس سے پہلے وہ ایک ٹویٹ کر گئے تھے، ٹویٹ اباؤٹ بابر اعظم. تو اس ٹویٹ کا کیا وجہ بنی، اس ٹویٹ کے حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ٹویٹ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن فخر نے اب خود ہر چیز کلیئر کر دی ہے. کس کو انٹرویو انہوں نے دیا؟ ثناء اللہ خان صاحب کو انٹرویو دیا. ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں ثناء اللہ، اور پاک ٹی وی کو رن کرتے ہیں. بڑا زبردست یہ ٹی وی چینل ہے، ڈیجیٹل چینل ہے. اس پر انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے ان سے سارے سوالات کیے. کوئی 22-23 منٹ کا یہ انٹرویو ہے. پہلا سوال جو ان سے کیا کہ بھائی آپ کس وجہ سے باہر ہیں، ٹویٹ آپ نے جو کیا تھا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. تو فخر زمان نے کیا جواب دیا، یہ سنیے. فخر بھائی، ایک آپ نے ٹویٹ کیا تھا، آپ کو من میں آیا کہ اس سے بہتر طریقہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، بعد میں تو بالکل آیا کہ اگر نہیں کرتا تو اچھا تھا، لیکن بیسیکلی لوگوں کے مائنڈ میں نا یہ بھی غلط فہمی آئی ہے کہ بھائی میں نے اب بورڈ کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا ہے. حالانکہ یہ 100% غلط بات ہے. ٹویٹ جو میں نے کی وہ ٹیم اناؤنسمنٹ سے پہلے کی ہے. اور میں جس سے ملا ہوں، تو جب کسی دوست کو بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ بھائی میں نے تو ٹویٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے کی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے. وہ میں ایک 2-3 دن سے نیوز دیکھوں یا کچھ بھی دیکھوں تو کچھ جرنلسٹ اور کچھ ہمارے ایکس پلیئرز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کو ڈراپ ہونا چاہیے، اس کو ڈراپ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم پٹھان تھوڑے سے سوچتے ہیں بعد میں کر پہلے لیتے ہیں نا. تو سیم چیز میرے ساتھ ہوئی کہ میں نے کہا یار یہ لوگ اس کی اتنی سروسز ہے وہ نہیں دیکھ رہے اور کہہ رہے کہ بھائی اس کو ڈراپ ہونا چاہیے. تو وہ میرے مائنڈ میں آ رہا تھا اور پھر میں نے وہ ٹویٹ کر دیا. لیکن یہ اناؤنسمنٹ سے پہلے کیا تھا. اگر اناؤنسمنٹ ہوتی، آپ خود سوچو یار، اگر ایک مطلب میں بھی کرکٹر ہوں لیکن میں پی سی بی کا ملازم ہوں ایک قسم کا، میں سینٹرل کانٹریکٹر ہوں، میں نے کرکٹ کھیلنی ہے آگے. تو وہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بورڈ کو بھی اچھا لگے گا، صحیح ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں جو جونیئرز آئیں گے میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی ہو، آپ جتنے بڑے پلیئر بن جائیں، آپ جو بھی کریں، آپ کبھی بھی بورڈ سے اوپر نہ ہو سکتے ہیں، نہ آپ بورڈ کے کسی فیصلے پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں جب تک آپ کھیل رہے ہو. تو یہ سراسر غلط بات ہے کہ مطلب لوگ کہہ رہے کہ میں نے بورڈ کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا ہے. وہ ٹویٹ میں نے پہلے کی تھی اور میں نے پھر بورڈ کو بتایا بھی ہے کہ بھائی آپ کی ٹیم بعد میں اناؤنس ہوئی ہے اور ٹویٹ میں نے پہلے کی تھی، اور اگر ٹیم اناؤنس ہوتی تو میں کبھی بھی وہ ٹویٹ نہ کر سکتا. صحیح ہے. مطلب بیسیکلی آپ سابق کرکٹرز کو یا کرکٹ انالسٹ کو بیسیکلی وہ ٹویٹ کرنا چاہتے تھے، نہ کہ کرکٹ بورڈ کو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ اگر وہ ٹویٹ غور سے دیکھیں ابھی بھی ہے وہ، تو اس میں نے یہی بولا کہ بھائی میں کچھ لوگوں سے سجیشن سن رہا ہوں کہ اس کو وہ کرنا چاہیے، تو سجیشن سن رہا ہوں یا جو چیز ہو گئی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. تو اس میں ٹوٹلی فرق ہے. تو یہ فخر کا جواب ہے. اس کے بعد ثناء اللہ نے ان سے سوال کیا کہ چیئرمین پی سی بی سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں کہہ گئے تھے کہ ٹویٹ ایک مسئلہ تھا. تو فخر زمان نے اس چیز کو بھی کلیئر کیا. کیسے کیا وہ بھی سنیے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید محسن نقوی صاحب شاید چاہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ٹیم میں جو آپ نہیں آ پا رہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن بیسیکلی کیسا ہے، مطلب کتنا فرینڈلی انوائرمنٹ آپ فیل کرتے ہیں؟ نہیں، بہت زبردست ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. اور کل میں ایک جگہ پہ ڈنر پہ تھا تو وہاں پہ مجھ سے لوگوں نے یہی پوچھا کہ یہ کیا سین ہے. تو میں نے ان کو کہا یار کہ بھائی میں بیمار ہو گیا تھا، اور بیماری سے پہلے بھی میں نے ایک بندے کو وہ میسیج بھی دکھایا کہ یار یہ میں نے بورڈ کو میسیج کیا تھا کہ مجھے 2 مہینے کا ریسٹ چاہیے. تو انہوں نے لگا کہ جو چیئرمین نے جرنلسٹ کو جواب دیا تھا کہ ٹویٹ کا بھی ایشو ہے. میں نے کہا یار وہ انہوں نے اس ٹائم بولا تھا، لیکن جو بیسیکلی جو میری بورڈ سے جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ میں 2 مہینے ریسٹ کروں گا اور میں اپنے کرکٹ پہ فوکس کروں گا. اس ٹائم مجھے اپنی بیماری کا نہیں پتا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، جب آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی. صحیح ہے. لیکن یہ میں کیری کر رہا تھا. اور جب پھر مجھے پتا چلا کہ یار مجھے تو ہائپر تھائرائڈ ہے، تو
پھر میں نے شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے میں ٹور پہ نہیں گیا, کیونکہ اس میں آپ پرفارم کر ہی نہیں سکتے, آپ جب بیماری میں ہوتے ہو, کیونکہ آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں تو آپ 100% ہی فٹ ہوتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی, تو آپ تب پرفارم کرتے ہیں. اور اس ٹائم میں دونوں میں اپنے اس پہ نہیں تھا, 50% بھی نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہوا ہے. عاقب جاوید کو بھی پتہ ہے, وہ گیری کرسٹن کو بھی پتہ ہے, میں نے گیری کرسٹن کو بھی میسج کیا تھا, عثمان والا جو ہمارے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں ان کو بھی میں نے میسج کیا تھا, ان کو بھی پتہ ہے. تو یہ بیسیکلی ایک اچھے وے میں ہوا تھا, یہ نہیں ہے کہ بورڈ نے مجھے سزا دے کے باہر نکالا. اور ایک اور سوال ثناء اللہ نے ان سے کیا کہ کیا عثمان والا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں, ان کے ساتھ جو آپ نے پی سی بی نے ایک کنیکشن کیمپ بلایا تھا, ایک میٹنگ بلائی تھی, اس میں آپ نے کچھ کہہ دیا تھا اور پھر وہ بات بڑھ گئی تھی کافی کہ پی سی بی چیئرمین نے شاید اس کو بنیاد بنا کر آپ کے خلاف یہ ایکشن کی بات کی ہو, تو فخر زمان نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا. میڈیا میں عموماً رہتا ہے کہ فخر زمان ورسز ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا, کہ شاید آپ دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا ہوا کہ آپ میٹنگ کے اندر بولے بھی, وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا کوئی ایشو ہے یا آل از گڈ؟ نہیں, اصل میں وہی بات کہوں گا کہ ہم لوگ ایک چیز کے بارے میں مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس آر یا پار. تو بیسیکلی یہ لوگوں نے اپنا ایک غلط کنسیپٹ بنایا ہوا ہے, اور اس طرح جو اچھی چیزیں ہوتی ہے یا بری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ ڈسکس ہمیشہ کرتے ہیں آفیشیلس کے ساتھ, اور آپس میں پلیئرز بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نارمل چیز تھی کہ میں نے باتیں کی, اور وہ مطلب اگر آپ دیکھیں وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل نے اسی ٹائم مجھے بھی بولا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ جب پہلے بھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا بھائی وہ خود بھی ایگری کرتے ہیں, صحیح ہے اس پہ. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب میں ان کے اگینسٹ بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کے لیے بھی, اور وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کسی کے اگینسٹ ہوں یا وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح نبھاتے ہیں. اور اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ مطلب میں نے کوئی کسی کی انسلٹ کر دی یا کچھ میں نے زیادہ بول دیا. وہ ایک نارمل سی کنورسیشن تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو میڈیا پہ پھر جب مجھے ہی نہیں پتا کہ باتیں کس طرح باہر نکلی ہے یا کس نے نکالی ہے, لیکن جب باہر نکلی ہے تو لوگوں نے جو ہے نا ایک واویلا مچا دیا کہ بھائی پتہ نہیں کوئی دھماکے ہو گئے, تو یہ ہو گیا وہ. ریئل میں ایسا نہیں تھا. نہیں, اس طرح تھوڑی یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر دیکھیں, اگر آپ ریئلٹی دیکھیں تو اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ مطلب اگر میرا آپ میرے باس ہو, وہ میرے باس ہے, تو ہم تو کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, ہم کافی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی ایک رائے دی چیئرمین کو کہ یار اگر ہم اس طرح کریں تو یہ چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ کافی زیادہ مطلب باہر بورڈس کے ساتھ بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یار آپ کے پلیئرس کے ساتھ یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں. تو میں نے صرف اپنی ایک رائے دی کہ بھائی یہ میری رائے ہے, اور اس طرح اگر ہو تو کافی بہتر ہوگا, اور چیئرمین نے بھی اس کو پسند بھی کیا. لیکن میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ یار چھوٹی سی بات تھی اور اس پہ میں اور وہ ایک پیج پہ تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایگری کیا انہوں نے بھی. ہاں, اور پہلے سے ہی صحیح ہے. اور پھر ہم اس کے بعد بھی ایک کانٹیکٹ میں بڑے اسموتھ کمیونیکیشن میں بھی ہے, ہر جگہ پہ بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے سنتے ہیں یا میڈیا پہ آپ نے سنا تو وہ فخر نے چکا مار دیا تو کلین فخر زمان کلین بول ہو گیا. تو یہ ساری میرے خیال میں یہ لوگوں کو ایک مس گائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن اس طرح بیسیکلی کچھ ہوتا ہے نہیں. تو یہ ہے فخر زمان, یہ ہیں وہ شخص جن کے بارے میں اتنی باتیں چل رہی تھیں, لیکن یہ خود آئے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو کلیئر کیا. ہر چیز آپ نے سنی, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, بلکہ اب تو فیصلے کی گنجائش رہتی نہیں نا. فخر زمان نے خود آ کر یہ کہہ دیا, تو ایز دے سے اسٹریٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ. تو اب بہرحال ثناء اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کی چیزیں میں نے آپ کے مرضی سے استعمال کی, لیکن میں نے صرف ویڈیو نہیں چلایا, آپ کو آڈیو میں سنوایا میں نے, کیونکہ کسی کی پراپرٹی ہے تو کسی کی پراپرٹی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. خدا حافظ.